میں حقیقت صلات کے لیے محترم کلیم رحمانی صاحب کو بلانا چاہوں گا پوسا، مفتی کلیم رحمانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال اللہ تعالی ایضا واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ وقال ایضا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین۔ وقال فی شرح المحدثون فمن اقام فقد اقام الدین ومن ہدم فقد ہدم الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم رفیق محترم اور مربی مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، امیر مقامی ناظم ضلع محمد رفیق صاحب، تمامی ارکان جماعت، کارکنان جماعت، متوسلین جماعت، متفقین جماعت، بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، حقیقت صلات کا لفظ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ نئے رفقا کے لیے ذرا مشکل بھی ہے، تو مقصد نماز بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں نماز کا مقصد کیا ہے اور نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اور مطلب کیا ہے۔ یہ بہت اہم ترین عنوان اور موضوع ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کی جتنی اہم اصطلاحیں ہیں تو ان اصطلاحوں کے ساتھ اتنا ہی زیادہ ظلم بھی ہوا ہے، اور غیروں کی طرف سے، اسلام کے دشمنوں کی طرف سے تو کچھ ہوا ہی ہے، لیکن زیادہ ظلم خود مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے، اہل ایمان کی طرف سے ہوا ہے، کہ اسلام نے یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ان اصطلاحوں کو جن مفہوم میں پیش کیا تھا، جس مطلب کے ساتھ، جس مقصد کے ساتھ، وہ مقصد ذہن اور دماغوں میں باقی نہیں رہا۔ بطور تمہید کے میں نے مناسب سمجھا کہ اس عنوان اور موضوع کی جو تمہید ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار کے ذریعے سے میں مقصد نماز کی ایک طرح سے تمہید پیش کر رہا ہوں، اور علامہ اقبال نے مقصد نماز کے ساتھ مسلمانوں کا جو طرز عمل
نماز کے متعلق ہو گیا یا نماز کے متعلق پایا جاتا ہے، اس کو بھی پیش کیا۔ ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، ستوت توحید یعنی توحید کی بلندی، اسلام کی بلندی، دین کی بلندی جن نمازوں کے ذریعے سے قائم ہوئی، ستوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی، وہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی۔ مطلب یہ کہ برہمنوں کے پاس عبادت کا، پوجا پاٹ کا جو تصور ہے، اور اس پوجا پاٹ کا اور اس اشلوک کا اور منتر کا نظام زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو ایسے ہی مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں نماز بھی اسی طرح کی کوئی پوجا پاٹ ہے کہ جو ایک محدود وقت کے لیے ہے اور باقی زندگی سے اس کا کوئی سروکار، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ملا کا لفظ یہ فارسی زبان کی اصطلاح ہے، یہ علامہ کے لیے، مولانا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملا عمر ہو یا اور بھی بہت سارے ہو۔ علامہ جس کو کہتے ہیں، عالم جس کو کہتے ہیں، اس کو فارسی ملا کہتے ہیں۔ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، یعنی مذہبی جو افراد ہے، علماء کی جو یہاں شناخت ہو گئی تھی اور علماء نے جو سمجھ لیا تھا کہ ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو اسلام آزاد ہے۔ ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، تو نادان بیوقوف یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام کا آزاد ہے۔ نماز کی اقامت کہاں آزاد ہے؟ نماز کی ادائیگی ہے، نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے سرکاری سطح سے، نماز کی اقامت کی اجازت ابھی کہاں ہے؟ نماز کہاں قائم ہو رہی ہے؟ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل کے اندر بتوں کی محبت ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، تو تجھے نماز میں کیا ملے گا؟ نماز کو دراصل قرآن ہی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی اسلام کے ہر حکم اور اسلام کے ہر حکم کے مفہوم اور مطلب کو قرآن ہی نے سمجھایا ہے پورے طور سے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کا اولین ذریعہ اور لازمی ذریعہ خود قرآن مجید ہے۔ حدیث کا نمبر اس کے بعد کا ہے کہ جو بات قرآن میں کہیں نہیں مل رہی ہے، غور و فکر کے بعد تو پھر حدیث کا نمبر آتا ہے، فوراً حدیث کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ قرآن مجید میں کوئی حکم اور کوئی اصطلاح کسی جگہ پر استعمال ہوئی ہے مختصر انداز میں، اجمالی انداز میں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کو اور اسی اصطلاح کو پھر تفصیلی انداز میں بھی سمجھایا ہے۔ لیکن جو پھر صرف حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں فوراً، تو پھر اہل حدیث بھی بن جاتے ہیں۔ جو فقہ کی طرف چلے جاتے ہیں فوراً، تو پھر وہ ایک مسلکی بن جاتے ہیں کہ میرا مسلک یہ، اس کا مسلک یہ۔ اسلام کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ اسلام کی ترتیب اور اس کو سمجھنے کی ترتیب، تربیت کی ترتیب قرآن سے شروع ہوتی ہے، اور یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے باتیں ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو کہا کہ کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ قرآن مجید کے مطابق۔ کہا اس میں اگر نہ ملے، اس میں اگر نہ ملے تب ہے۔ کہا کہ پھر سنت کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، اور پھر اگر میرے فرمان میں بھی نہ ملے تو اجتہد برأیی ولا آلو، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا۔ عام طور سے فقہ اور اجتہاد کا جو معاملہ ہے وہ یہیں سے ہے کہ جو چیز قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، اس میں ہے اجتہاد، اس میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز قرآن و حدیث میں واضح طور سے متعین ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ نماز کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو
قرآن نے نماز کے حوالے سے 3 اصطلاح استعمال کی ہے. ایک ہے ادائیگی نماز، نماز کو ادا کرنا، اور یہ بہت مختصر وقت ہے. جو ہم سورہ اپنے دعائے قنوت میں بھی ہم بولا قنو صلی، ہم تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو نماز پڑھنے کا عمل بہت مختصر ہے. اور دوسری اصطلاح ہے اقیم الصلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کرنا. اور زیادہ تر جگہوں پر اقیم الصلاۃ ہی کا حکم ہے اور اقیم الصلاۃ ہی کے الفاظ ہے. نماز کو قائم کرنے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، نماز نے جو پیغام دیا، جو پروگرام دیا، اللہ اکبر کے ذریعے سے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے سے، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے، اور پھر پورا قرآن مجید نماز میں پڑھا جاتا ہے. تو اس پورے پروگرام کو، وہ نماز کے پورے مواد اور میٹر کو، جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتا ہے اور سلام پھیرنے تک ہے، تو اس پورے پیغام اور پروگرام کو اپنے ذہن اور دماغ پر قائم کرنا، اپنے دل پر قائم کرنا اور عمل میں اس کو لانا. اور اگر پھر طاقت اور قوت ہو تو نماز کو معاشرے میں بھی قائم کرنا. اور قرآن مجید میں نماز کا یہ مفہوم اور مطلب خود قرآن نے متعین کیا. یہ کسی فقیہ کا، کسی امام کا، کسی عالم کا متعین کرتا نہیں ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، اور 21واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. نماز کا یہی مفہوم واضح ہوتا ہے اقامت صلاۃ کا اس میں، کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، پڑھیے، اس کتاب کو پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، قرآن مجید کو. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کی اقامت، نماز کو قائم کرنا یہ روکتا ہے، روکنے والا عمل ہے منکر اور فحش کاموں. تنہی عن الفحشاء، فحش، بے حیائی، بدکاری، جنسی بے روی، سبھی چیزیں اس میں آ جاتی ہے فحش میں. یہ فحش اور بے حیائی سے اور منکر سے روکنے والی چیز ہے. تو کیا حالت نماز کی طرف اشارہ ہے؟ کیا ادائیگی نماز کی طرف ہے یہ بات؟ ادائیگی نماز میں ہر ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے پیر جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور عام طور سے نماز کی اقامت مسجد میں ہوتی ہے. تو مسجد میں کوئی بے حیائی کا موقع نہیں رہتا، کوئی فحش کام یہاں پر نہیں ہوتا، اور کوئی منکر کام نہیں ہوتا، اور کوئی منکر کام، فحش کام کوئی ادائیگی صلاۃ میں کر ہی نہیں سکتا. بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائیں گی، اس کی نماز ہی فاسد ہو جاتی ہے. اچھی بات کرنے سے بھی، سلام کرنے سے بھی، سلام کا جواب دینے سے بھی وہ ادائیگی صلاۃ، نماز کی ادائیگی ٹوٹ جاتی ہے. پھر کس معنی میں بات کہی گئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کو قائم کیجئے، بے شک نماز روکتی ہے منکر کاموں سے اور فحش کاموں سے. اس سے مراد وہ نماز کی اقامت جو سلام پھیرنے کے بعد ادا ہوتی ہے. ادائیگی نماز میں اور اقامت نماز میں اگر ہم تناسب قائم کریں، وقت کے لحاظ سے پرسنٹیج قائم کریں، تو میں نے کتابچے میں اس کو تحریر بھی کیا ہوں، اور کچھ مدرسین کے لیے، ائمہ کے لیے میں نے کچھ کاپیاں ساتھ میں لایا بھی ہوں، 8-10 کاپیاں. تو یہ فرض نمازوں کی ادائیگی کا جو وقت ہے، یہ 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے پر کا وقت بنتا ہے. 5 نمازیں جو ادا ہوتی ہیں اس 1.25 گھنٹے میں، 24 گھنٹوں میں سے اس کا جو تناسب نکلتا ہے وہ ہے 5%. ادائیگی نماز کا عمل ہے 5%، اور اقامت صلاۃ کا نماز کو قائم کرنے کا جو تناسب نکلتا ہے وہ ہے 95%. اور ایک مثال کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ادائیگی نماز اور اقامت نماز کتنی آپس میں جڑی ہوئی چیز ہے اور اہم چیز ہے.
یہ نمازیں ہمارے اجتماع بھی ہے نا، کسی تحریک اور کسی جماعت کا اجتماع ہے، اجتماع میں بہت سارے لوگ شریک ہوتے ہیں، ان کو تقریریں سنائی جاتی ہے، بیانات سنائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی اجتماع میں شریک افراد، کوئی شریک شخص اجتماع میں شریک ہونے کے بعد وہ اجتماع کی تقریر کو سنے اور یہ کہہ دے ذمہ داروں سے کہ اجتماع کی دعا ہو گئی، اجتماع ختم ہو گیا، اب اجتماع کی تقریر سے، بیان سے میرا کوئی تعلق رشتہ نہیں ہے، تو جنہوں نے اجتماع میں بلایا وہ ذمہ دار کہیں گے کہ تمہارا نہیں آنا بہتر تھا، یہ سننے کا اجتماع ختم ہوا، عمل کرنے کا اجتماع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو کچھ تم نے اس اجتماع میں سنا، ذمہ دار کی تقریر سنی، بیان تم نے سنا، اب گھر میں جا کر اس کو قائم کرو، اس پر عمل کرو۔ تو یہ ہے اجتماع کا مقصد۔ اب ذرا ہم منتبہ کرے، یہ تو ہمارے اجتماع کو اہمیت تھی، جماعتوں نے، تحریکات نے اپنے اجتماعات کو اتنی اہمیت تھی کہ وہ سلام تک اس کو محدود نہیں رکھتی، بلکہ سمجھتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو کچھ تم نے اب اجتماع میں سنا تو اب گھر میں جا کر تم کو عمل کرنا ہے، نکاح کے معاملے میں جا کر عمل کرنا ہے، تجارت میں یہ اجتماع کی تقریر پر عمل کرنا ہے، اور سیاست میں اور جو بھی معاملات زندگی ہے وہاں پر جا کر عمل کرنا ہے۔ تو کیا یہ نماز فجر یہ اجتماع فجر نہیں ہے؟ کیا یہ نماز ظہر اجتماع ظہر نہیں ہے؟ کیا نماز عصر اجتماع عصر نہیں ہے؟ نماز عصر اجتماع عصر ہے، نماز مغرب اجتماع مغرب ہے، نماز عشاء اجتماع عشاء ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز پڑھی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، وہ ہے اللہ کی تقریر، اللہ کا بیان۔ یہاں تو کسی ذمہ دار کو آپ یہ کہہ کر خوش نہیں کر سکتے کہ میں شریک ہو گیا، دعا تک شریک رہا، اب اجتماع ختم ہوگا، میرا اس اجتماع کی تقریر سے کوئی تعلق نہیں، تو ذمہ دار ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کو ہم یہ بتا کر کہ نماز ختم ہو گئی، اب میں جس طرح سے چاہوں گا زندگی گزاروں گا، یہ نماز کے اجتماع میں جو کچھ پڑھا گیا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ تو دراصل نماز کے صحیح مفہوم کو بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید میں پھر اور جگہ پر نماز کی جو اقامت ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی جو مخالف قوم تھی، تو شعیب علیہ السلام نے ان کو جو دعوت دی تو مخالف قوم نے کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم ہمارے معبودوں کی پوجا پرستی بندگی چھوڑ دے؟ تو کیا نماز کی حالت میں حکم دیتے تھے کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے؟ تو نماز کا کیا تصور پیش کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اور قوم نے کیا سمجھا تھا، ان کی مخالف قوم نے، کہ ان کی نماز روکتی ہیں غیر اللہ کی عبادت اور بندگی سے۔ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ لیکن یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ شعیب علیہ السلام کی جو دشمن قوم تھی، مخالف قوم تھی، کافر قوم تھی، اس قوم نے تو نماز کا مفہوم یہ سمجھ لیا تھا کہ نماز کے پڑھنے کے، نماز کی ادائیگی کے بعد غیر اللہ کی بندگی چھوڑ دینا ضروری ہے، غیر اللہ کی بندگی چھوڑنے کا حکم دیتی ہے نماز، ہمارے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے یہ نماز روک دیتی ہے، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق مال کا استعمال چھوڑ دیں، کیا تیری نماز تجھ کو یہی حکم دیتی ہے؟ تو شعیب علیہ السلام کی کافر قوم نے نماز کا یہ مفہوم مطلب سمجھ لیا تھا کہ نماز کا جو اسلامی نماز کا، قرآنی نماز کا، شعیب علیہ السلام کی نماز کا جو تعلق ہے وہ براہ راست نظام زندگی سے ہے، اور براہ راست اس کی وہ شرک سے روکتی ہے، نافرمانی کی زندگی سے روکتی ہے۔ لیکن آج بے شمار 5 وقتہ نمازی، تہجد گزاروں نے ابھی نماز کو یہ نہیں سمجھایا کہ یہ نماز روکتی ہے منکر کاموں سے، اپنی مرضی سے مال میں تصرف کرنے سے ہماری نمازیں ہم کو روکتی ہے۔ تو کیا یہ
المیہ کی بات نہیں ہے، اور عام فہم لفظ میں ذرا ادب سے گر جاتا ہے لفظ، کیا منہ جھوڑنے کی بات نہیں ہے؟ ادب سے گرا ہوا لفظ ہے نا، لیکن صورتحال یہی ہے کہ منہ جھوڑ دنیا کے معاملات میں کہہ دیتے ہیں کہ جو بات بہت زیادہ قابل، بہت تعجب کی ہو گئی تو یہ منہ جھوڑنے والی بات ہے کہ برسوں سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری نماز نے ہم کو کسی منکر سے نہیں روکا، اور کوئی منکر کو بھی نماز نے بتایا ہی نہیں۔ فحش کیا ہے، حیا کیا ہے، منکر کیا ہے، معروف کیا ہے، ابھی ہماری نماز نے ہم کو بتایا نہیں۔ روکنے کی چیز تو بات کی ہے نا۔ تو اقامت صلاۃ پر عمل مکمل اس وقت ہوتا ہے جبکہ نماز کا علم ہو۔ نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، نماز کو ادا کر لینا کافی نہیں ہے، نماز کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ابھی بدقسمتی سے معاشرے میں نماز کو سمجھانے کی تحریک نہیں چلی، جو کچھ تحریک چل رہی ہے وہ صرف ادائیگی نماز کی تحریک چل رہی ہے کہ بھائیوں اور بزرگوں نماز ادا کرو، ٹھیک ہے یہ بھی، لیکن یہ نماز کے سلسلے میں 5% کا عمل ہے، 95% کا عمل وہ اقامت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بزرگوں نماز کو سمجھو اور نماز کو اپنی زندگی میں قائم کرو، اپنے گھروں میں قائم کرو، معاشرے میں قائم کرو، یہ بھی صدا لگانے کی ضرورت ہے۔ پھر نمازی کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ماعون بہت چھوٹی سی سورت ہے، ہر ایک کو یاد رہتی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ تباہی، بربادی ہے، خرابی ہے، ویل ہے، سبھی مفہوم شامل ہے، جہنم ہے۔ للمصلین، وہ زیادہ کسی بہت مفسر کے اور مترجم کے ترجمے سارے لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، سرسری آپ تو قرآن مجید کو اٹھا کر دے کے بات سمجھ میں آ جائیں گی آپ کو۔ فوائل للمصلین، تباہی، بربادی ہے، خرابی ہے مصلیوں کے لیے۔ مصلی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا، جیسا کہ ابھی عنوان دیا گیا حقیقت صلاۃ، تو صلاۃ کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہم کرتے ہیں نا۔ مصلی ایک، مصلین جمع، تباہی بربادی ہے، جہنم ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول گئے۔ نماز پڑھنے والے نمازوں کو بھول گئے، کیا مفہوم؟ تارکین صلاۃ کے لیے جو نماز کا جو ایک محدود تصور آ گیا، تنگ نظری کا تصور آ گیا، لا علمی کا تصور آ گیا کہ جس نے نماز کو ادا کر لیا وہ پکا نمازی ہو گیا، تو پھر ان کے لیے کیا تنبیہ اور وعید کی بات؟ نماز پڑھنے والے نماز کو کیسے بھول گئے؟ واضح طور سے مفہوم متعین ہے کہ جو کچھ نماز میں انہوں نے پڑھا، نماز میں انہوں نے جو کچھ سنا، بعد میں اس کو بھلا دیا، اللہ اکبر کو بھلا دیا، اپنے نفس کو بڑا سمجھ لیا، خاندان کو بڑا سمجھ لیا، حکومت کو بڑا سمجھ لیا، تو نماز کو بھلا دیا اس نے۔ اور پھر نمازی کے حوالے سے ایک اہم چیز یہ کہ اصل نماز وہ سورہ فاتحہ، اس لیے سورہ فاتحہ کا ایک مفہوم اور ایک اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے خود نماز کا یہی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے تعارف پیش کیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو میرے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ اور پھر حدیث قدسی میں اس نماز کی جو وضاحت و تشریح ہے کہ اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ حمیدنی عبدی۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ نماز کے تذکرے سے شروع ہوئی نا، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا۔ چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ و خلاصہ اپنے اندر رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی کا نچوڑ و خلاصہ سورہ فاتحہ لیے ہوئے ہیں، اس لیے 5 وقت کے اجتماع میں اس کو لازم اور ضروری قرار دیا گیا۔ 5 وقت کے اجتماع کا اشارہ میری نمازوں کی طرف ہے۔ جماعت کا نام ہی ہے نا اجتماع، جماعت سے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے نا، امام کے پیچھے سننا، امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے نا،
تو 5 اوقات کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم کر دیا. اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم کہ بڑا مہربانی نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دین کا مالک ہے، تو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور بندے کے درمیان میں ایک عہد ہے، وعدہ ہے، اگر وہ قائم رہا اس پر تو میں بھی اپنے عہد پر قائم رہوں گا. جیسا کہ بنی اسرائیل سے کہا اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم نے مجھ سے جو عہد کیا میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. بدلے کی بات ہے نا. لیکن ہم تو اپنا عہد پورا نہیں کر رہے اور اللہ سے توقع لگا رہے کہ اللہ نے اپنے عہد کو پورا کرنا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میں ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو اللہ فرماتا ولی سالی ماں ولی عبدی ماں سالا، میرے بندے کے لیے وہ جو اس نے مانگا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بندے کی اس جواب میں بندے کی اس دعا کو قبول کیا. اور سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب کے ذریعے سے. اس میں یہی ترتیب ہے، اس میں یہی تدبیر کے ذالین پر سورہ فاتحہ ختم ہوئی. اے میرے بندو، تم نے مجھ سے جو دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے، اب میں نے قبول کر لیا اور تمہارے سامنے جواب دے ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو کتنے نمازی اس سے آگے بڑھتے ہیں، اپنی دعا کو خود منظور کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. یہ احساس تو ہے، یہ شکوہ تو ہے ہم کو کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. لیکن یہ بھی احتساب کی چیز ہے نا کہ ہم نے خود ہماری دعا کو قبول کیا یا نہیں کیا، ہم نے ہماری دعا کو منظور کیا یا نہیں کیا. ہماری دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کی، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. اور پھر اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی فہرست خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سے واضح کر دی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ کے انعام یافتہ بندے 4 ہی قسموں پر مشتمل ہے. من النبیین، انبیاء، والصدیقین، جنہوں نے انبیاء کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی، والصالحین، اور نیک جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزاری، اللہ کی تعلیمات اور رسولوں کی تعلیمات کے مطابق جنہوں نے زندگیاں گزاری ان کو صالحین کہتے ہیں. والشہداء، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو شہید ہو گئے، وہ ہے شہداء. اب بات چھوٹی نہیں رہی، ایک رکعت پڑھنے والے کے لیے بات چھوٹی نہیں رہی. ایک ہی رکعت میں، بلکہ آدھی رکعت میں، آدھی رکعت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اور آدھی رکعت کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے مکمل رکعت کی قرات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ایک سورت ملانی پڑتی ہے، تب جا کر وہ ایک رکعت ہوتی ہے. تو آدھی رکعت میں ہر نمازی پر انبیاء کے راستے کی اتباع اور پیروی، صدیقین کے راستے کی اتباع اور پیروی، شہداء اور صالحین کے راستے کی اتباع اور پیروی کو لازم کر دیا. اور اس نے خود اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر اپنے اوپر لازم کر لیا. اب اگر وہ انبیاء کے راستے کی اتباع نہیں کرتا ہے تو کسی جماعت کی پالیسی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، اور کچھ فرق نہیں پڑتا، جماعت کی پالیسی صحیح بھی ہوتی ہے، کچھ غلط بھی ہوتی ہے. کسی مفتی کی خلاف ورزی، مفتی کے فتوے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، اور کوئی فرق نہیں پڑتا، مفتی کا فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنی نماز کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ نماز کے فتوے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس لیے کہ نماز نے اس کو فتویٰ دیا، اس کو فرمان دیا اور اس کو پابند کر دیا اہدنا الصراط المستقیم کا. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ، اور میں جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کے سامنے بھی یہ کہتا ہوں، اور وہ کچھ اعتراض نہیں ہے، ایک توجہ کی قابل توجہ بات، انا حکیم الدین، انا حکیم الدین کی ہم بات کرتے ہیں، قرآن مجید کا حکم ہے. سورہ شورا کی جو آیت نمبر 13 اس میں یہ حکم. تو بہت سارے مخالفین نے، حاسدین نے
अनकिमुद्दीनों का मफहूम मतलब अलग अलग अंदाज में ले लिया, बेजा ताबीलें उसमें कर डाली और एक तरह से एक लंबी बहस उन्होंने इस पर छेड़ दी। तो इस बहस को मुख्तसर करने के लिए, सुकड़ने के लिए मेरा अपना एहतियात ये है कि हम इकामत दीन को इकामत सलात से भी वाज़ेह कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और खुद ये हदीस की तशरीह में मुहद्दिसीन ने कहा अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। और फिर मुहद्दिसीन ने उसकी तशरीह की फमन अकामा फकद अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। वमन अदमा फकद अदमत दीन, और जिसने नमाज को ढा दिया, नमाज को कायम नहीं किया अपनी जिंदगी में, तो उसने दीन को ढा दिया। तो हम जमात इस्लामी के क़याम के जो नस्बुल आयन है इकामत दीन, उसको हम इकामत सलात भी हम कह सकते हैं और कहना चाहिए। इसलिए कि दावती जो पहलू है कुरान मजीद में जिसकी तलकीन की गई कि कलमे सवा को हम ज्यादा बुनियाद बनाए। बोलिए आल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह। आओ अहले किताब ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में बराबर है। अल्लाह के अलावा हम किसी की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना करार दे, और हमने का कोई किसी को रब ना बनाए। तो नमाज भी एक कलमे सवा है। सूरह फातिहा से किसी का इख्तिलाफ, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। तो ये कहने की जरूरत थी पहले भी और आज ज्यादा है कि जमात इस्लामी कोई अलग मकसद लेकर नहीं उठी है। जो हम नमाज में पढ़ते हैं इदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो जमात इस्लामी ये चाहती है। और जैसा कि यहाँ पर ये मुतय्यन नहीं है कि वो सिर्फ सीधा रास्ता मस्जिद ही का मस्जिद में हो, नमाज और रोजे और ज़कात में सीधा रास्ता हो, कोई मुफस्सिर ने मफहूम उसका महदूद नहीं किया, मुख्तसर नहीं किया। सिरात मुस्तकीम से मुराद पूरा जिंदगी का रास्ता। तो जमात इस्लामी यही चाहती है कि तिजारत में सीधा रास्ता क्या हो, निकाह में सीधा रास्ता क्या हो, सियासत में सीधा रास्ता क्या हो। इसी का नाम है इकामत दीन। और ये नमाज ने हमको पाबंद कर दिया। इकामत दीन की तहरीक से और इकामत दीन को लेकर जो जमात उठी उससे जुड़ने पर मजबूर कर दिया हमारी नमाज ने हमको। और जमात खाम का किसी की मुखालिफत बोल नहीं लेती, ना खाम का ना मौलाना मौदूदी को कोई शौक था कि वो कम्युनिस्ट की मुखालिफत बोल ले और कांग्रेसियों कांग्रेस की मुखालिफत बोल ले, मुस्लिम लीग की मुखालिफत बोल ले। नमाज ने मजबूर किया था। हमारी नमाज हमको मजबूर करती है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिरात मुस्तकीम ही की तलकीन की बात नहीं है, सिर्फ उन लोगों के रास्ते पर मत चला। और ये एक ही रकात ने हमको पाबंद कर दिया कि उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ और जो रास्ते से भटके हुए। सब मुफस्सिर मुराद लिया कि इससे मुराद यहूद और नसारा, मुशरिकीन, मुनाफिकीन और हर वो पार्टी, हर वो गिरोह, हर वो हुकूमत जिसकी पॉलिसी कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, या तो वो मग़ज़ूब में आती है या ज़ालिम में आती है, रास्ते से भटके हुए में वो आती हैं। तो जाहिर बात है ये नमाज ने हमको अब बातिल की मुखालिफत पर भी मजबूर कर दिया ना। जो गैर इस्लामी पार्टी है तो 10 मरतबा सोचने के बाद भी उसकी नमाज उसको इजाजत नहीं दे सकती उसके पीछे चलने की। इसलिए उसने अल्लाह के घर में खड़े होकर यह कहा कि मैं गुमराह लोगों के पीछे नहीं चलना चाहता जिन पर अल्लाह का गजब नाज़िल हुआ और जो रास्ते से भटके हुए हैं, मैं उनके पीछे नहीं चलना चाहता। लेकिन जो 5 वक्त नमाजी है, जो तहज्जुद गुजार है, उनको भी कोई ज्यादा इंतजार नहीं करता, उनको भी कोई उसमें बुराई महसूस नहीं होती कि वो बेदीनों को अपना लीडर बना ले, उनको अपना रहबर रहनुमा बना ले। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है के नारे नमाजियों की तरफ से भी लगते हैं बेदीनों के लिए। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। क्यों? नमाज की तफहीम नहीं हुई ना। अगर नमाज वो समझ लेते कि मैंने अल्लाह के घर में खड़े होकर ये कहा कि जो रास्ते से भटके हुए हैं, चाहे वो कोई फर्द हो चाहे वो कोई पार्टी हो, मैं उनके पीछे नहीं चल सकता, तो वो कैसे चल सकता था? निफाक का मर्द नहीं है, बेइल्मी का मर्द है ये। और फिर एक बात है, चूंकि वक्त महदूद होगा, मैंने कहा कि अदायगी नमाज और इकामत नमाज और इस्तिआनत नमाज, नमाज से मदद लेना, ये भी एक अहम हुक्म है अल्लाह का। आमतौर से नमाज से मदद लेने का मफहूम मुराद लोगों ने ले लिया नमाज पढ़ना,
نماز پڑھنا، نماز ادا کرنا ایک اور عمل ہے، اور نماز سے مدد لینا دوسرا عمل ہے. اور سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں، پہلے پارے کا 5واں رکوع آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ 2 حکموں کو الگ الگ انداز میں پیش کیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. نماز قائم کرو اور زکات دو اور جھکو اور جھکنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 43 ہے سورہ بقرہ کی. اور پھر اس کے بعد کی آیت چھوڑ کر آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. اور مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے، لیکن بہت بھاری ہے صبر اور نماز سے مدد لینا. الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے. نماز کی ادائیگی کو بھاری عمل نہیں قرار دیا گیا. ایک 10 سال کا بچہ بھی نماز ادا کر سکتا ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن صبر اور نماز سے مدد لینے کو بھاری قرار دیا گیا. کیوں؟ نماز سے مدد لینے کا مفہوم بس ایک مثال کے ذریعے سے بات میں سمجھا کر اپنی جگہ لے لوں گا، اس لیے کہ چٹھی آ چکی ہے. کسی مریض کو کسی نے کہا کہ بیماری کو دور کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر سے مدد لو، تو کیا مفہوم مطلب ہے اس کا کہ ڈاکٹر کو جا کر میں اپنی بیماری بتاؤں، ڈاکٹر پھر بیماری کو چیک کر کے کچھ دوائیں لکھ کر دے گا، کچھ نسخے لکھ کر دے گا ایک چٹھی پر تحریر میں. وہ چٹھی مجھے میڈیکل پہ لے جانی ہوگی، پھر گولیاں لانی ہوں گی چاہے 1000 روپے خرچہ ہے، اور پھر لا کر رکھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ استعمال کرنا ہوگا، کھانا پڑے گا چاہے کڑوی لگے. یہی مفہوم مطلب ہے نا ڈاکٹر سے مدد لینے کا. لیکن اگر کسی نے ڈاکٹر سے مدد لینے کا مفہوم مطلب یہ لے لیا کہ ڈاکٹر نے جو چٹھی لکھ کر دیا میں روزانہ اس کو پڑھتے رہوں، اور روزانہ ڈاکٹر نے 2 مرتبہ استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن یہ دن میں سے 5 مرتبہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی چٹھی کو پڑھتا ہے. 4 دن 5 دن ڈاکٹر نے کہا تھا 4 دن 5 دن کے بعد تمہاری بیماری کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. 4 دن 5 دن وہ ڈاکٹر کی تحریر کو پڑھتے رہا، پھر بیماری دور نہیں ہوئی تو اس نے چٹھی کو گھول کر پی لیا. تو اب بیماری دور ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن پھر بھی بیماری دور نہیں ہوئی. وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ڈاکٹر سے نعرہ کہنے لگا کہ تم نے بڑا دھوکہ کیا میرے ساتھ، کہ تم نے کہا تھا کہ یہ 4 دن میں تمہاری بیماری دور ہو جائیں گی، لیکن میں 4 دن 5 دن سے میں تمہاری تحریر کو پڑھتے رہا اور میں نے گھول کر پی لیا، لیکن بیماری جیسے کہ ویسے. ڈاکٹر کہے گا اپنے دماغ کا علاج کرو پہلے، تمہارا دماغ خراب ہے. تمہاری ذمہ داری تھی میڈیکل پہ جانا اور گولیاں خرید کر لانا اور اسے استعمال کرنا، اور پھر تب آ کر یہ کہنا. بدقسمتی سے آج ہم نے نماز سے مدد لینے کا مفہوم مطلب یہی لے لیا، جو ڈاکٹر کے ساتھ بھی ہم اتنی بیوقوفی نہیں کرتے کہ نماز پڑھنا نماز سے مدد لینے کا مفہوم ہے. قرآن کو پڑھنا یہ قرآن سے مدد لینا نہیں ہے. نماز سے مدد لینے کا مطلب نماز میں جو اللہ نے باتیں رکھی ہے ان باتوں پر عمل کرنا. قرآن سے مدد لینے کا مطلب قرآن میں جو احکام ہے ان احکام پر عمل کرنا. صرف وہ قرآن کی تلاوت سے قرآن سے مدد لینے والے ہم شمار نہیں ہوں گے، نماز پڑھنے سے نماز سے مدد لینے والے شمار نہیں ہوں گے. پڑھنے والے شمار ہوں گے. صرف پڑھنا بھی فرض ہے، نماز کو ادا کرنا بھی فرض ہے، اور نماز سے مدد لینا دوسرا فریضہ ہے. نماز سے مدد لینے کا مفہوم یہ کہ نفس ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے نماز میں سب سے زیادہ چیز وہی رکھی گئی، زیادہ مرتبہ جس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے دینی زندگی گزارنے کے سلسلے میں. سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے دینی زندگی کے سلسلے میں، بڑا کون؟ کبھی نفس بڑا ہو جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں، کبھی بیوی بڑی ہو جاتی ہے کہ میں بڑی، میرا حکم چلنا چاہیے، کبھی خاندان بڑا ہو جاتا ہے کہ خاندان بڑا ہے، تم خاندان کے ایک فرد ہو، خاندان کی بات تم کو ماننی چاہیے. اور کبھی حکومت بڑی ہو جاتی ہے کہ ہماری تم حکومت میں رہتے ہو اس لیے ہمارا حکومت سب سے بڑا ہے. اب الجھن پیدا ہو گئی نا ایک نمازی کے لیے. لیکن اگر اس نے نماز سے مسئلہ پوچھا اور نماز سے فتویٰ پوچھا تو نماز نے چٹکی مسئلہ حل کر دیا، نماز سے اس نے مدد لی. اللہ اکبر، کیا یہیں سے نماز شروع ہوتی ہے نا ہماری؟ اللہ اکبر ہی سے نماز شروع ہوتی ہے نا. تو مت بڑا مانو اپنے نفسوں کو، مت بڑا مانو خاندان کو، مت بڑا مانو حکومت کو. تمہاری نماز نے جو تم سے کہا اللہ اکبر، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، تم آسان کر دیا نا نماز نے، چٹکی مسئلہ حل کر دیا نا، سب کی بڑائیاں ختم کر دی نماز نے.
اور ایک ہی رکعت میں 7 مرتبہ اللہ اکبر کی تلقین رکھی گئی. رکوع میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے, سجدے میں جاتے اللہ اکبر کے ذریعے سے, سجدے سے اٹھتے اللہ اکبر کے ذریعے سے. نماز نے تمام مسائل کو حل کر دیا, لیکن ہم نماز سے مسئلہ پوچھ ہی نہیں رہے. ہم صرف مفتیوں سے پوچھ رہے اور جماعت والوں سے پوچھ رہے, اس لیے زندگی مشکل ہو گئی. دینی زندگی نماز آسان بنا دیتی ہے, لیکن کہہ دیا گیا الا علی الخاشعین, یہ بہت بھاری ہے. نفس ناراض ہو جاتا, بیوی ناراض ہو جاتی ہے, حکومت ناراض ہو جاتی ہے, خاندان ناراض ہو جاتا ہے, لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا تجھے ذرا مشکل ہے, لیکن ہزاروں کے سامنے جھکنے سے نجات مل جاتی ہے. تو محترم حضرات اور رفقا اکرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف نماز کی ادائیگی پر اکتفا نہ کریں, ہم نماز کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کو قائم کرنے کی بھی کوشش کریں. میں ابھی نماز ادا ہو رہی, صرف نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ نماز کو سمجھے بغیر نماز کو ہم قائم ہی نہیں کر سکتے. تو نماز کو سمجھیں گے تو قائم کرنا آسان ہو جائے گا, اور سمجھیں گے تو پھر نماز سے مدد لینا بھی آسان ہو جائے گا. کہ جب رکاوٹیں آئیں گی تو پھر نماز قدم قدم پر رہنمائی کریں گی. کس کے پیچھے چلوں, اہدنا الصراط المستقیم کہہ دے گی نماز. کس کے پیچھے نہ چلوں, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا فتویٰ دے دیں گی نماز. کہ جن لوگ جو بھٹکے ہوئے گمراہ ان کے پیچھے مت چلو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز کے مکمل اور حقیقی مفہوم اور مطلب کو سمجھنے اور اس سے زندگی کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عبادت کا وسیع مفہوم. محمد ظفر انصاری صاحب, سیکریٹری حلقہ مہاراشٹر.